سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فتح نامے میں۔ دوستو، غزوہ احزاب 5 سن ہجری میں واقع ہوا۔ سارے عرب کے مشرکین اور یہود نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر مدینہ منورہ میں موجود بنو قریظہ کے یہود غداری کر کے مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ رب العزت کے ان پاک باز بندوں پر کیا مجال کہ ایک لمحے کے لیے ان کے پائے استقامت میں لغزش آئی ہو۔ انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا اور زندگی کی آخری سانس تک کفر و شرک کے طوفانوں سے ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ تاہم عورتوں اور بچوں کو گھر کے دشمنوں، مدینے کے یہودیوں کی دست درازی اور شر سے بچانا ضروری بھی تھا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان خواتین اور بچوں کو احتیاط کے پیش نظر انصار کے قلعہ فارا یاتم میں منتقل کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نگرانی پر مامور فرما دیا۔ قلعہ اگرچہ خاصا مضبوط تھا، لیکن پھر بھی یہ انتظام خطرے سے اکثر خالی نہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جان نثاروں کے ہمراہ جہاد میں مشغول تھے۔ یہودیوں کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستہ نہ تھا۔ انہی پرآشوب ایام میں ایک دن ایک یہودی اس طرف آ نکلا، قلعے میں موجود لوگوں کی سنگن لینے لگا۔ اس نے اتفاق سے ایک بوڑھی عورت لیکن صحت مند خاتون نے اس یہودی کو دیکھ لیا، اور وہ اپنے خداداد فراست سے سمجھ گئے کہ یہ شخص جاسوس ہے۔ اگر اس نے بنو قریظہ کے شریر النفس لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے میدان خالی دیکھ کر قلعے پر حملہ کر دے۔ چنانچہ انہوں نے نگران قلعہ حضرت حسان سے کہا، باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان نے عذر کیا۔ تاریخی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، دراصل اس وقت حضرت حسان رضی اللہ عنہ کسی بیماری کے سبب بہت کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت حسان نے جواب دیا، میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو یقیناً رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں ہوتا۔ وہ خاتون حضرت حسان کا جواب سن کر فوراً اٹھی، خیمے کی ایک چوب اکاڑی اور قلعے سے باہر آئی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہودی کو قتل کرنے کے بعد اس بہادر خاتون نے خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعے سے نیچے پھینک دیا، اور اس یہودی کا سر کٹا ہوا دیکھ کر تمام یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے۔ چنانچہ انہیں قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ پہلی بہادری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ اے شیر دل خاتون، جن کی شجاعت اور بے خوفی نے ایک بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتوں بچوں کو یہودیوں کے دستے ستم سے بچا لیا۔ بنو ہاشم کی چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تھی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ بنت وہیب یا اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے بطن سے تھی، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھی۔ اس رشتے سے وہ حضور کی خالہ زاد بہن بھی ہوتی تھی۔ شہر خدا حضرت حمزہ شہید احد ان کے حقیقی بھائی تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ عبد المطلب کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بطن سے تھے۔ حضور سرور کائنات نبی محترم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ حضرت عبد المطلب کی دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بطن سے تھے۔ اس رشتے سے حضور کی پھوپھی تھی، اس لیے انہیں عمۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کی دوسری پھوپھیوں کے بارے میں کچھ پھوپھیوں کے بارے میں اسلام لانے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حضرت صفیہ کے اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت صفیہ کا پہلا نکاح حارث بن عرب اموی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔
کے انتقال کے بعد عوام بن خلید قریشی الاسد کے نکاح میں آئی، جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی تھے۔ حواریہ رسول حضرت زبیر انہی عوام سے پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر ابھی کمسن ہی تھے کہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس وقت حضرت صفیہ بالکل جوان تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی بیوگی کے عالم میں کاٹی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت صفیہ نے بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے 16 سالہ فرزند حضرت زبیر بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے زبیر کی تربیت نہایت عمدہ طریق سے کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا فرزند بڑا ہو کر ایک بہادر اور نڈر سپاہی بنے، چنانچہ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت سے کام لیتی، وقتاً فوقتاً زودکوب اور سزا بھی دیتی۔ حضرت زبیر کے چچا نوفل بن خولد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پیٹتے دیکھ کر بہت بےتاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا، اس طرح سے تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ نوفل نے بنی ہاشم اور اپنے قبیلے کے بعض دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب ان کے سخت گیری کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک رج سے پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے یہ کہا کہ میں زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ وہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ حضرت زبیر کو لڑکپن میں ایک جوان اور قوی طاقتور آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے معذرت کرنے کے بجائے لوگوں سے سوال کیا: تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر ایک عظیم صف شکن اور صاحب شجاعت بنے۔ مبدع فیض نے حضرت زبیر کو بھی فطرت سعید سے نوازا تھا۔ ماں کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا اور ان کے دل میں اسلام اور داعی اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا۔ اعلان نبوت کے بعد ابتدائی زمانے میں ایک دن جب یہ افواہ سنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے، تو ایسے بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار لے کر برق رفتاری سے آستائن نبی پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بخیریت موجود پایا تو جان میں جان آئی اور چہرہ فرط محبت سے گلنار ہو گیا۔ حضور نے ان کی شمشیر برہنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: زبیری کیا ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ کو شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اگر ایسا واقع ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر نے بس اختارض کی: یا رسول اللہ، خدا کی قسم، اہل مکہ سے اس وقت تک لڑتا جب تک میں شہید نہ ہو جاتا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال میں حضرت صفیہ کو اپنے محبوب لخت جگر کی عارضی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بھی کفار کے جرم و ستم کا ہدف بن گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر وہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ ماں پر ان کی جدائی سخت مشکل تھی، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور بیٹے کی سلامتی کے خیال سے انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ فرزند عزیز کو کوسوں دور روانہ کیا۔ حضرت صفیہ نے جس وقت بے مثال شجاعت اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا، اس وقت ان کی عمر 58 برس کی تھی۔ حضرت صفیہ نہایت زیرک، دور اندیش، شجاع اور صابر خاتون تھی۔ تمام عرب میں حسب و نسب، قول و فعل کے اعتبار سے امتیازی درجہ رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاعری کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ سیرت کے بعض کتابوں میں ان کے کہے ہوئے چند مرثیے ملتے ہیں، جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں نہایت فصاحت و بلاغت تھی۔ اپنے والد عبد المطلب کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کیا، ان چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: رات کو ایک نوحہ کرنے والی آواز نے مجھے رلا دیا، وہ ایک مرد کریم پر نوحہ کنا تھی۔ اس حال میں میرے آنسو موتیوں کی طرح میرے گالوں پر بہنے لگے۔ افسوس ہے اس مرد کریم کی موت پر جو بیہودہ نہ تھا،
اس کی بزرگی کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ عالی نسب، صاحب جود و سخا، قحط سالی میں لوگوں کے لیے ابر رحمت تھا۔ بس اگر انسان کو اپنی قدیم بزرگی کی وجہ سے دوام ہوتا، لیکن دوام کی کوئی صورت نہیں، تو مرد کریم اپنی قدیم شرافت اور فضیلت کی بنا پر بہت زمانے تک زندہ رہتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بھتیجے اور خالہ زاد بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ بچپن میں انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے انہیں حضور سے غیر معمولی محبت بھی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے فرزند حضرت زبیر کو اکثر ابن صفیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت صفیہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے جو دردناک مرثیہ کہا، اس کے چند اشعار کا اردو ترجمہ یہ: یا رسول اللہ، آپ ہماری امید تھے، آپ ہمارے محسن تھے، ظالم نہ تھے، آپ رحیم تھے، ہدایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ پر رونا چاہیے۔ رسول اللہ پر میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں، پھر میں خود اور میرا مال بھی قربان ہوں۔ کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے درمیان مزید رکھتا، ہم کیسے خوش قسمت تھے۔ لیکن حکم الہی اٹل ہے، آپ پر اللہ کا سلام ہو اور آپ جنت عدن میں داخل ہوں۔ ایک اور مرثیہ کا مطلع یہ ہے: اے آنکھ، رسول اللہ کی وفات پر خوب آنسو بہا۔ حضرت صفیہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر 73 برس کی تھی۔ ان کی آخری آرام گاہ مدینۃ المنورہ کے جنت البقیع میں واقع ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، اور کل آنے والی ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔